والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. کل آپ حضرات کے سامنے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق چند وہ باتیں بتائی گئیں جن کے ذریعے سے ہمیں کچھ نصیحت ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی وہ امت کے لیے ایک عبرت ہے، یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو خوبیاں عطا فرمائی، وہ خوبیوں میں یہ خوبی بطور معجزہ اللہ نے خواب کی تعبیر کا معجزہ عطا فرمایا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن ہی میں یہ خواب دیکھے اور اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارتاً یہ فرما دیا، اس کی تعبیر قابل رشک ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس تعبیر کے اعتبار سے تم سے حسد کرنے والے بن جائیں، اس لیے تم یہ خواب بیان مت کیا کرو. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کو بیان نہیں کیے، اور آخر میں جس وقت اللہ نے اس خواب کی تعبیر ان کے سامنے ظاہر کی، اس وقت میں فرمایا اس خواب کو ظاہر کرتے ہوئے کہ اے ابو جان، یہی ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے آپ سے بچپن میں پوچھا تھا. گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے سامنے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا تھا خواب وہ یہی تھا کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے میرے والدین کو ایک شان عطا کرے گا اور میرے بھائیوں کو میرے سامنے جھکائے گا. چنانچہ یہی واقعہ پیش آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کو ظاہر کیا. بتانے کا منشا یہ ہے، قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. ابو جان، یہی وہ تعویل ہے میرے خواب کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اللہ نے اس خواب کو برحق بنایا. تو گویا اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس خواب کو برحق کب کیا؟ پورا واقعہ پیش آنے کے بعد. گویا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواب ہمیشہ برحق ہوا کرتا ہے، وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہوتا ہے. اس لیے خوابوں کو ہم لوگ بیکار نہ سمجھیں. بیکار خواب کم ہوتے ہیں اور کام والے خواب زیادہ ہوا کرتے ہیں. اور کام کے خواب کون سے ہیں، بیکار خواب کون سے ہیں، یہی جاننا کمال ہے. اگر کسی کو اس کا علم نہیں ہوا، بیکار اور کار آمد کے درمیان اگر تمیز نہیں کر سکا،
تو وہ تعبیر سے واقف نہیں ہے۔ تعبیر سے جو بھی واقف ہیں وہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سا خواب بیکار ہے، کون سا خواب کارآمد ہے، کون سا خواب صحیح ہے، کون سا خواب غلط ہے، وہ تمام باتیں بتا دیا کرتے ہیں۔ بہرحال میں مختصر کرتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے حالات پیش آئے، ان تمام حالات میں امتحان پیش آیا، اور ان تمام امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بھی عطا کیا، اولاد بھی عطا کیے، اور جو خاتون ان پر الزام لگائی حضرت زلیخا کی شکل میں، اس کو اللہ نے ایمان بھی عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دعا کی برکت سے وہ بوڑھی ہونے کے بعد بھی اللہ جل جلالہ امن والہ نے اسے دوبارہ جوانی عطا کی، اور دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جوان ہوئی، اور جوان ہونے کے بعد ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو محبت تھی، اس محبت کو انہوں نے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اللہ کی محبت سے انہوں نے اس کو بدل دیا۔ بالکل یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں، یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کرنے کو تیار نہیں۔ تب جا کر اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت یوسف کو حکم دیا، اب جو بندی میری ہو چکی ہے اب آپ اپنی بنا لو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی چادر ان پر ڈالنے کا اللہ نے حکم دیا تو ڈالے، اور دعا کی۔ وہ بوڑھی زلیخا جو نابینا ہو چکی تھی، لڑکھڑانے لگی، کمر جھک چکی تھی، ہاتھوں میں لرزاہٹ طاری ہو گیا، گھٹنے جواب دے چکے، جھلڈیاں پڑ گئی تھی اور رکوع میں چلی گئی، اس کو اللہ نے دوبارہ جوانی بخشی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ پورا واقعہ میں چند باتیں ہمارے اسلاف فرماتے ہیں، وہ یہ، ہم لوگ کبھی بھی اللہ کے طرف سے آنے والے حالات کو حالات نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ترقی کی سیڑھی سمجھنا چاہیے۔ جتنے بھی حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ حالات نہیں ہیں، بلکہ ایک تربیت کا وقفہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، یعنی جہاں تک ہو سکے یوسف علیہ السلام کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کا نام پورے عالم میں روشن کیا۔ پتہ یہ چلا لوگوں کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو جاتا، اللہ جس کو عزت بخشتا ہے کائنات میں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے بھائی ذلیل ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام ان کے سامنے شاہانہ لباس میں ملبوس ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت میں جس وقت ان لوگوں نے غلہ لینے کے لیے آئے تھے، اس وقت فرمایا تھا، ہاں بھائی ذرا بتاؤ تم لوگوں نے کیا حرکت کی اپنے بھائی یوسف کے ساتھ، تم لوگ خیال رکھتے ہو، جانتے ہو؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ یہ پوچھا تھا یوسف علیہ السلام نے جب دوبارہ وہ لوگ غلہ لینے کے لیے آئے، اور آ کر کہنے لگے آپ سے بڑھ کر شریف انسان ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ آپ نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ہماری غربت پر رحم کھا کر ہمارا پیسہ واپس بھی کیا، اور ہم دوبارہ وہی پیسہ لے کر آئے ہیں دوبارہ غلہ خریدنے کے لیے۔ آپ ہم پر بہت احسان کیے، ہمارے والدین پر احسان کیے۔ انہوں نے جس وقت تعریف کے پل باندھنے لگے تب کہا، جیسے کہ قرآن نے خود نقل کیا، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، اے بادشاہ جہاں پناہ، یا مجھے ہمیں تو تکلیف پہنچی ہے اور ہمارے پورے خاندان کو تکلیف پہنچی ہے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ، فرمایا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، فرمایا ہم لوگ بالکل معمولی پیسہ لے کر آئے ہیں۔ بضاعہ کہتے ہیں بالکل کم پیسے کو، مزجات بالکل حقیر پیسہ لے کر آئے ہیں۔ فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں غلہ آپ پورا عطا کر دیجئے۔ انہوں نے پھر یہ فرمایا
فتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کر دیجئے. یعنی کیا مطلب؟ ہم پر مزید اور بھی کچھ عطا کر دیجئے. آپ کون ہیں؟ ان اللہ یجزی المتصدقین، فرمایا اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. تب حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کی عاجزی کو دیکھے، فرمایا اچھا بھئی تم لوگ جانتے ہو کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم لوگ نادان تھے؟ تو وہ حیرت میں پڑ گئے. ارے بھئی یہ واقعہ تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو کیسے پتا چلا؟ فوراً وہ غور سے دیکھنے لگے، تب پتا چلا ان کا چہرہ وہی چہرہ ہے جو یوسف کا چہرہ ہے. پھر انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ غور سے دیکھنے کے بعد پوچھا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. کیا مطلب؟ تم لوگ ہمیں مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے ہمیں بچا کر عزتوں سے نوازا، شرافتوں سے نوازا، مقامات سے نوازا، دولت سے نوازا. اور کہا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر. دیکھو یہی ہے اصل سبق جو سنانا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام، جو تقوی اختیار کرے. رمضان جو آیا ہے تقوی ہی ہمیں عطا کرنے کے لیے آیا. رمضان المبارک کی اس مبارک مہینے کی ہم قدر کریں اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں. فرمایا جو تقوی پیدا کر لے اور صبر کر لے، کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کا اجر بدلہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. پتہ یہ چلا پہلے گناہ، بعض لوگ بے حالات میں آ کر گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، حالات میں آ کر گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں. جیسے بے تکلیف آئی لون لینا شروع کر دیے. ارے بھئی یہ تکلیف آنے پر تم لون لیتے ہو یا نہیں لیتے، یہی ایک آزمائش ہے. اگر تم لون لے لیے تو کیا مطلب ہوا؟ تم گنہگار ہو گئے. یعنی تقوی تم نے اختیار نہیں کیا، اپنے آپ کو برداشت نہیں کیا. اسی لیے کہا حالات پر تقوی اختیار کرنا، اللہ کا حکم اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ اصل چیز ہے. اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے. تو یہاں پر فرمایا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یتقی، تقوی اختیار کیا، وہ یصبر، اور صبر کیا. یہ دو کام انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، یہ تقوی اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اسی لیے فرمایا کوئی بندہ حرام سے صرف 3 دن بچتا ہے، زیادہ دن نہیں، صرف 3 دن. حالات آئے، پریشانی آئی، مصیبت آئے، لیکن اس نے 3 دن اپنے آپ کو حرام سے بچایا. فرمایا 3 دن بچانے پر 1 سال حلال رزق کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. 1 سال. لیکن ہم لوگ، عورتوں کو بھی صبر نہیں ہے، مردوں کو بھی صبر نہیں ہے. عورتیں ایسا، اور سب سے زیادہ خاندان جو تباہ ہوتے ہیں عورتوں کی ضد سے. ان کو عقل بھی کم ہے، دور اندیشی بھی کم ہے. ایسا ضد کرتی ہیں، ایسا ضد کرتی ہیں، بھئی مرد مجبور ہو کر حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب حرام میں مبتلا ہو گیا اللہ کی مدد آئے گی کب؟ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہے دیر ہی صحیح. کتنے سال ہوا یوسف علیہ السلام کو اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے؟ بعضوں نے کہا 30 سال، بعضوں نے کہا 40 سال، بعضوں نے کہا 55 سال. وہ عرصہ گزر گیا، اتنا لمبا عرصہ. اتنے لمبے عرصے تک صبر کیا، تقوی اختیار کیا، پھر جا کر اللہ تعالیٰ مقامات سے نوازا. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو ہم چاہے ہمارے گھروں میں فقر و فاقہ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، حالات ہو، حرام میں مبتلا نہیں ہونا. جیسے سنگا، جہاں سنگا وہاں دنگا، جہاں سنگا وہاں دنگا. کیا مطلب؟ ارے بھئی لون جہاں پر لیتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ لیو می ان ہیل الون، جہنم میں مجھے اکیلا چھوڑ دو. امی کو بھی کیا بھی فکر نہیں، ابا کو بھی فکر نہیں، بہن کو بھی فکر نہیں، بھائی کو بھی فکر نہیں. لون لینے والا جہنم میں جلتے رہتا ہے. لون لینے والے کو کبھی زندگی میں سکون کی نیند نصیب نہیں ہوگی، نہ سکون کا کھانا نصیب ہوگا، نہ سکون کا جینا نصیب ہوگا، نہ سکون کا سونا نصیب ہوگا. وہ اکیلا جلتا رہے گا، وہ اکیلا روتا رہے گا، وہ اکیلا تڑپتا رہے گا. بقیہ سب آرام سے رہیں گے اور یہ تڑپتا رہے گا. کیوں؟ ارے بھئی اسی کے نام پر لیا گیا ہے، اسی کے کام پر لیا گیا ہے.
تو پوچھیں گے کس کو؟ اسی کو پوچھیں گے، گھر والوں کو تھوڑی آ کر پوچھیں گے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو برداشت کریں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہ ہموار کریں گے۔ بہرحال یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سبق کا خلاصہ ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، فرمایا خدا کی قسم۔ اس کے بعد جو لوگ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کو عقل بعد میں آتی ہے۔ ہاؤ بات تجھ صحیح تھا، سو تو بالکل صحیح تھا، ہمیں غلط تھے، تو جو اس وقت ڈیسیشن لیا وہ بالکل صحیح تھا، یہ اس وقت لوگ کہیں گے جب ان کو عقل آئے گی ٹھوکر کھانے کے بعد۔ شروع میں نہیں کہیں گے، شروع میں جیسا کہتے نہیں عقل بیت الخلا کو چلی جاتی ہے۔ عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ بیت الخلا کو چلی جاتی ہے۔ اور بیت الخلا میں کیوں جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ چلی جاتی ہے، اب کام نہیں کرتی۔ اب ان لوگوں کو اب عقل آئی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہاں خدا کی قسم تجھے اللہ نے ہم سب پر فوقیت عطا فرمائی۔ اور ہم کون تھے؟ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم تو بہت بڑی غلطی میں تھے، ہم تو غلطی میں تھے۔ یہ کب بولیں گے لوگ؟ ٹھوکر کھانے کے بعد۔ ٹھوکر کھانے کے بعد پھر کیا کہا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہا چلو آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، میں بھی معاف کر رہا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، اللہ بڑا رحیم کرنے والا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم میں سے ہر ایک کی نیت کریں۔ ایک واقعہ، حضرت ایک صحابیہ جس وقت اپنے شوہر کو کام کے لیے روانہ کی، وہ نکلے مزدوری کے لیے۔ جس وقت وہ مزدوری کے بعد شام کو واپس آئے تو کیا دیکھا؟ بھئی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور کام بھی نہیں ملا، بیچارے خالی ہاتھ فتح خواہ واپس آئے۔ تو اس وقت بیوی نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، وہ آٹا پانی میں ڈال کر ذرا گھما دیا اور حریرہ کی شکل میں بنا دیا، بچوں کو پلا دیا، سلا دیا۔ دوسرے دن بھی کام کے لیے روانہ فرمایا، دوسرے دن کام کے لیے روانہ کیا۔ روانہ کرتے وقت سنت کیا ہے؟ غور سے سنو مستورات۔ روانہ کرتے وقت شوہر کو سنت یہ ہے کہ دہلیز پر آ کر کیا کرنا چاہیے؟ دہلیز پر آ کر روانہ کرنا چاہیے۔ کون وہ پٹ پٹ کر لے گا اس کو؟ دہلیز پر آ کر روانہ کرنا چاہیے۔ جو دہلیز پر آ کر روانہ کرنا یہ سنت ہے۔ استقبال بھی دہلیز پر آ کر کرنا اور روانہ دہلیز پر۔ آج کل کیا کتے کھڑے رہتے ہیں، سینڈنگ بھی کتے کرتے ہیں، استقبال بھی کتے کرتے ہیں۔ عربی بہت سارے گھروں میں کیا ہے، باہر کتوں کی طرح کتوں کو آخری ملاقات کر لے کر جاؤ کتوں کو۔ اسی لیے ہمارے شوہر کتے کے سکا رابطی، لوگاں جو لقب دیے نا، وہ کیا لقب؟ جو بندہ اللہ کے حقوق ادا کیے بغیر محنت کرتا ہے، لوگ کیا گدھے کے سکا رابطی، کتے کے سکا محنت کرتی، بیل کے سکا محنت کرتی۔ لقب ہم نے عزت ملی سو یہ محنت کرنے کے بعد بیل کے سکا، کتے کے سکا، بکری کے سکا، یہ کہ عزت دیے سو۔ اب ہوا کیا؟ دوسرے دن روانہ کی، چلے گئے، جاتے وقت چند قدم رکھے صحابی، تو صحابیہ نے آواز دے کر کہا سنیے یہ دوسرا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ گئے، دوسرے دن بھی اللہ کی طرف سے آزمائش، کام نہیں ملا، مسجد ہی میں رہ گئے، دیر سے آئے شرمندہ ہو کر۔ بیوی سمجھدار تھی، بچوں کو سلا دی، جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ پلا کر سلا دی۔ کہا آنے کے بعد انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ان کو تسلی دی اور پھر آرام کر لیے۔ تیسرے دن جس وقت کام کو گئے، اسی طرح مسکرا کر ان کو روانہ کیا۔ روانہ کرتے ہوئے جس وقت وہ آگے بڑھے تو کہا جی سنو، اگر آپ کو کام نہ ملے کوئی بات نہیں، کہیں ایسا نہ ہو آج تیسرا دن ہے ہمارے لیے آزمائش کا دن، آپ کہیں حرام لقمہ لے آئیں تاکہ ہم لوگوں کو کھلا کر ہماری جان بچائیں،
کہا وہ حرام لقمہ کھا کر جینے سے بہتر مر جانا اچھا ہے، اس لیے آپ حرام نہ لائیں۔ وہ صحابی یہ جملہ سن کر کتنا مضبوط ایمان کے ساتھ انہوں نے فرمایا، اس حالت میں صحابی روانہ ہو گئے۔ تو اللہ کا کرنا کیا ہوا، 3 دن آزمائش کا دور گزرا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد سے ایسا دروازہ کھولا، ایسا دروازہ کھولا، نسل ہاں نسل تک اللہ نے آباد کر دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے اولاد کو کیا دیا؟ بھئی سب اپنے اولاد کو کچھ نہ کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اپنے اولاد کو کیا دیا؟ کہا میں اپنے اولاد کو تقوی دیا ہوں۔ کیا دیا ہوں؟ تقوی دیا ہوں۔ اور کہا میں اللہ سے جوڑا ہوں، اور کہا میں نے ان کو صبح سورہ یاسین اور شام کو واقعہ پڑھنے کا عادی بنایا ہوں، اور جس گھر میں واقعے کی تلاوت ہو اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں۔ چنانچہ 7 بیٹیاں تھیں، 7 بیٹیوں کو اللہ نے محل پہنچا دیا، 7 بیٹیاں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اہلیہ وہ خاتون ہے پورے عالم کے جس کے باپ بھی بادشاہ، شوہر بادشاہ، بھائی بادشاہ، اور خود ان کے اولاد بھی بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ چاروں اعتبار سے بادشاہ کے شاہانہ زندگی گزارنے کا ایک توفیق دینے کے بعد اللہ حالات لائے، حالات کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو نوازنا شروع کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم بھی نیت کریں، معمولی تکلیف پر جا کو لون لے لینا اور سنگا میں چلے جانا، قرضاں لے لینا، قرضاں لے لے کو زندگی بھر صورتیں اتار لے کو پھرنا، کیا ضرورت بھی؟ ضروریات پورا کرنے کے لیے سادی سیدھی زندگی گزارو، اللہ ضروریات پورا کریں گے۔ خواہشات والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، قرضدار بن جاؤ گے۔ لکھ کر رکھ لو، خواہشات والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، قرضدار بن جاؤ گے۔ ضروریات والی زندگی گزارو گے، بغیر قرض کے جیو گے، اللہ بہت سکون دے گا۔ اس لیے تمام مستورات سے بھی گزارش ہے، تمام بھائیوں سے بھی، کہ نیت کریں انشاءاللہ سادی سیدھی زندگی گزاریں گے۔ آج ہمارے بزرگ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے، بہت صفات والے، بہت نیک بزرگ، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کئی خوبیوں سے نوازا تھا، وہ زندہ ولی، اور اللہ نے ان کو کئی علماء کرام کا شیخ بنایا۔ اور میں بھی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، حضرت کے وصال کے بعد میں حضرت ہی سے رجوع ہوا، بہت خوبیوں کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے بیگم کو یوں کہا تھا، شادی کے دن بیگم 3 بجے جگانا، 3 بجے برابر شادی کے دن۔ کتنے سال پہلے کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت کی عمر اس وقت میرے خیال سے 62 سال کی عمر تھی ہوگی، اس وقت جب 25-26 سال کے تھے، اس وقت بیگم 3 بجے جگانا۔ جب جگائیں 3 بجے تو فرمایا یہ زندگی بھر کا معمول بنا لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، نکاح ہو کر 27 سال کا عرصہ گزر گیا، میں اور میرے بیگم کی تہجد نہیں چھوٹی۔ اس وقت سے لے کر اللہ نے ماشاءاللہ بہترین اولاد دیے، بہت نیک بزرگ تھے، بہت سادے سیدھے، بہت سنتوں کے پابند۔ آج حضرت کا انتقال ہو گیا، ان کے حق میں بھی ایصال ثواب کریں اور دعا کریں اللہ تعالی حضرت کے مقامات کو بلند فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ تعالی اعلی علین میں جگہ نصیب فرمائے، حضرت کی خوبیاں اللہ ہمیں منتقل فرمائے۔